بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحمت والا ہے۔ بخاری شریف جلد اول میں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا، میری خواہش ہے کہ میں امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ معلوم کروں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں میں سے وہ دو عورتیں کون سی تھیں جن کے بارے میں اللہ کریم نے سورہ تحریم میں ارشاد فرمایا۔ آپ کہتے ہیں، ایک مرتبہ میں نے حضرت عمر کے ساتھ حج کیا، آپ راستے سے مڑے تو میں بھی چھاگل لے کر ان کے ساتھ مڑا۔ وہ آگے چلے گئے اور اپنی حاجت پوری کر کے واپس آئے تو میں نے ان کے ہاتھوں پر پانی ڈالا، انہوں نے وضو کیا تو میں نے پوچھا، اے امیر المومنین، اللہ کے نبی کی ازواج میں سے وہ کون سی دو عورتیں ہیں جن کے بارے میں اللہ عز و جل نے فرمایا ہو، اگر تم دونوں اللہ کی جناب میں توبہ کرو تو بہتر ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا، اے ابن عباس، آپ پر تعجب ہے، یعنی آپ کو پتہ نہیں؟ اس سے عائشہ اور حفصہ مراد ہیں۔ یہ کہہ کر آپ نے پورا واقعہ بیان کیا اور فرمایا، میرا ایک انصاری پڑوسی مدینے کے بلند دیہات میں بنی امیہ بنی زید کے گاؤں میں رہتا تھا، میرا بھی پڑاؤ اس کے ساتھ تھا۔ ہم باری باری حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے۔ ہم قریش کے لوگ عورتوں پر غالب رہا کرتے تھے، لیکن جب ہم مدینہ میں انصار کے پاس آئے تو دیکھا ان کی عورتیں ان پر غالب ہیں۔ یہ رنگ دیکھ کر ہماری عورتوں نے بھی انصاری عورتوں کا وطیرہ اختیار کر لیا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ میری بیوی نے مجھے جواب دیا جس پر میں اس سے ناراض ہوا۔ وہ کہنے لگی، آپ میرا جواب دینا کیوں برا سمجھتے ہیں؟ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں بھی ایسا کرتی ہیں، اور ان میں سے کوئی تو شام تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حفا رہتی ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، یہ سن کر میں گھبرا گیا اور کہا، ان میں سے جو بھی ایسا کرتی ہے وہ بڑا نقصان اٹھائے گی۔ پھر میں نے اپنے کپڑے پہنے اور اپنی بیٹی حفصہ کے پاس چلا گیا۔ میں نے حفصہ سے کہا، کیا تم میں سے کوئی سارا دن اور رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غصے میں رکھتی ہے؟ حفصہ نے کہا، ہاں۔ میں نے کہا، جو ایسا کرتی ہے وہ تباہ و برباد ہوئی۔ کیا تم اللہ کے غضب سے نہیں ڈرتی کہ اس کے رسول کو غصہ دلاتی ہو؟ یاد رکھو، ایسا کرنے سے تباہ ہو جاؤ گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ تو بہت فرمائشیں کیا کرو اور نہ جواب دیا کر، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ناراض ہوا کر، اور اگر تجھے کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھ سے مانگ لیا کر، تو اس دھوکے میں مت آ، تیری ہمجولی تجھ سے زیادہ خوبصورت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھ سے زیادہ اسے چاہتے ہیں۔ اس سے امیر المومنین کا اشارہ حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تھا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، پھر ایک دن ایسا ہوا کہ میرا انصاری ساتھی مدینے سے واپس لوٹا تو زور زور سے میرا دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ کہنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی۔ میں نے جو ہی یہ سنا تو کہا، حفصہ تباہ و برباد ہو گئی۔ میں نے تو پہلے ہی سمجھا دیا تھا کہ ایسا ہونے والا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، میں نے جلدی سے اپنے کپڑے تیار کیے اور صبح کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ پڑھی۔ اللہ کے نبی نماز سے فارغ ہوئے تو اکیلے اپنے بالا خانے میں جا کر لیٹ گئے۔ میں وہاں سے نکلا اور سیدھا اپنی بیٹی حفصہ کے گھر چلا گیا۔ میں نے اسے دیکھا تو وہ رو رہی تھی۔ میں نے کہا، کیا میں نے تم کو پہلے نہیں سمجھا دیا تھا؟ اب بتاؤ، کیا واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلاق دے دی ہے؟ وہ کہنے لگی، مجھے نہیں معلوم، آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر بالا خانہ میں پوچھ لیں۔ میں وہاں سے نکلا تو دیکھا کچھ لوگ مسجد نبوی شریف کے منبر کے پاس بیٹھے ہیں اور ان میں سے کچھ رو بھی رہے ہیں۔ میں کچھ دیر ان کے پاس بیٹھا اور پھر دربان سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ اور عرض کرو، عمر ملنے کی درخواست کر رہا ہے۔ دربان نے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک میری عرض پہنچائی، مگر آپ نے خاموشی اختیار فرمائی۔ یہاں تک دربان واپس آیا اور مجھے تمام بات کہہ دی۔ میں یہ خاموشی سمجھتا تھا، لہٰذا میں واپس مڑا اور دوبارہ لوگوں کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ پھر کچھ دیر بعد میں دوبارہ اٹھا اور ملاقات کی درخواست کی، مگر پھر بھی حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ بس جب تیسری بار میں نے غلام کو اندر اجازت کے لیے بھیجا تو پھر اس نے باہر آ کر وہی کہا۔ میں مایوس ہو کر واپس لوٹنے ہی والا تھا کہ غلام نے مجھے کہا، اے عمر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اجازت دے دی ہے۔ چنانچہ میں اجازت پا کر حاضر دربار ہوا تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بوریے پر لیٹے ہوئے ہیں جس پر کوئی بچھونا وغیرہ نہیں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو مبارک پر بوری کے نشان پڑ گئے تھے، اور چمڑے کے تکیے کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔
میں سلام عرض کیا اور دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ آپ نے نگاہ میری طرف اٹھائی اور فرمایا نہیں۔ مجھے یہ سن کر بہت اطمینان و سکون ملا۔ پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل بہلانے کو چند باتیں کی جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے اور پھر حفصہ کے پاس جانے اور اس کو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق نصیحت کرنے کا واقعہ بھی بیان کیا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ مسکرا دیے۔ روایت میں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دی تھی۔ یہ طلاق رجعی تھی۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی خبر ملی تو آپ کو بہت دکھ ہوا، یہاں تک کہ شدت غم کی وجہ سے سر پر مٹی ڈالتے اور کہتے، اس کے بعد اللہ عز و جل کی نگاہ میں عمر اور اس کی بیٹی حفصہ کی کوئی قدر و منزلت نہیں رہی۔ پھر جب یہ خبر مزید پھیلی تو حضرت حفصہ کے ماموں عثمان، قدامہ اور پسران مذکون رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے۔ حضرت حفصہ ان کے سامنے روتی جاتی ہیں اور کہتی ہیں، اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے اکتا کر طلاق نہیں دی۔ اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ حضرت حفصہ نے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو آپ سے پردہ کر لیا، لیکن حضور کو تو آپ سے رجوع کرنے کا حکم مل چکا تھا۔ چنانچہ حدیث پاک کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ حضرت قیس ابن زید سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ طلاق دی اور پھر رجوع فرما لیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حفصہ سے رجعت کر لیں، کیونکہ وہ بہت روزہ رکھنے والی اور بہت نماز پڑھنے والی ہیں اور وہ جنت میں بھی آپ کی زوجہ ہوں گی۔ ایک مرتبہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں سے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصوں پر مبنی کتاب مل گئی۔ آپ نے وہ کتاب لی اور حضرت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اسے پڑھنا شروع کر دیا۔ پیارے آقا نے جب حضرت حفصہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے پڑھتے دیکھا تو فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اب اگر میرے موجود ہوتے ہوئے بھی تم میں سے حضرت یوسف علیہ السلام آ جائیں اور تم لوگ مجھے چھوڑ کر ان کے پیچھے لگ جاؤ گے تو تم گمراہی کا راستہ اختیار کر لو گے، حالانکہ تمام نبیوں میں سے تمہارا نبی میں ہوں اور تمام امتوں میں سے تم میری امت ہو۔ حضرت ام المومنین نے جب دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو ناپسند فرمایا ہے تو آپ نے وہ کتاب فوراً چھوڑ دی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو ناراض نہیں دیکھ سکتی۔ حضرت ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیکر اخلاص، ایمان و ایقان میں پختہ، زہد و ریاضت میں ہمتن سرگرم اور حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں باریک، وفا شار، شب بیدار اور کثرت سے روزے رکھنے والی خاتون تھی۔ علاوہ ازیں آپ پڑھنا بھی جانتی تھی۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل کی روایت ہے کہ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آئیں تو پیارے آقا نے اپنی ایک صحابیہ حضرت شفا بن عبداللہ عدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو لکھنا پڑھنا جانتی تھی، اس بات پر مامور فرمایا کہ وہ حضرت حفصہ کو لکھنا سکھائے۔ چنانچہ حضرت شفا نے آپ کو لکھنا سکھایا اور زہریلے کیڑے مکوڑوں کے کاٹنے کا دم بھی بتایا۔ بس آپ نے بہت جلد لکھنے پڑھنے میں مہارت حاصل کی۔ کیونکہ آپ لکھنا پڑھنا جان چکی تھی تو دوسرے کاتبان کے علاوہ یہ ذمہ داری آپ کے بھی سپرد تھی کہ قرآن مقدس کی نازل شدہ آیات آپ اپنے پاس موجودہ قرآنی نسخے میں درج کر لیتی تھی۔ اہل سیر کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ہی قرآن کریم کی تمام کتابت شدہ اجزاء یکجا کر کے اپنی زوجہ محترمہ حضرت حفصہ کے پاس رکھوا دیے تھے، جو تاحیات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہے۔ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت شروع ہوا تو باغیوں اور مدعیان نبوت کے خلاف جہاد میں بہت سے حفاظ کرام شہید ہو گئے، جس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز پر قرآن مجید کو مکمل کتابی صورت میں متون کرنے کا اہتمام کیا گیا۔ اس سلسلے میں ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جمع شدہ نسخہ سب سے زیادہ کارآمد ثابت ہوا۔ چنانچہ تمام قرآنی اجزاء کو ایک مکمل مصحف کی صورت میں متون کر کے سیدہ حفصہ کی تحویل میں دے دیا گیا، جو تاریخ میں مصحف صدیقی کے نام سے مشہور ہوا۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اجمیوں کی ایک بڑی تعداد اسلام میں داخل ہوئی تو قرآن مقدس کی کتاب املا اور تلفظ میں اختلافات کی صورتیں سامنے آئیں۔ بس حضرت عثمان نے بھی حضرت ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجودہ نسخے کی نقول کروا کے مختلف شہروں میں بھیجی تاکہ پوری امت اختلاط و انتشار سے محفوظ ہو جائے۔ بس علماء کرام فرماتے ہیں، ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کی ترتیب و تدوین اور حفاظت میں آپ سے بہت بڑا کام لیا۔
حضرت ام المومنین سے کل 60 روایات منقول ہیں، ان میں سے 40 احادیث مبارکہ براہ راست حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سماعت کی ہیں۔ ان احادیث میں 4 متفق علیہ ہیں، 6 مسلم شریف میں اور باقی 50 احادیث کی دیگر کتب میں موجود ہیں۔ آپ کو جھگڑے اور فساد سے سخت نفرت تھی۔ جب جنگ صفین کے بعد مسلمانوں میں باہم غلط فہمیاں پیدا ہوئی اور آپ کے بھائی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے فتنہ خیال کرتے ہوئے اس سے الگ رہنے کا ارادہ کر لیا تاکہ صورتحال ان کے کسی قدم سے مزید خراب نہ ہو جائے، تو حضرت ام المومنین حفصہ نے مداخلت کی اور اپنے بھائی سے فرمایا، اگرچہ ان معاملات میں شریک رہنا آپ کے لیے فائدہ مند نہیں، مگر آپ کو مسلمانوں سے الگ رہ کر گوشہ تنہائی اختیار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ عین ممکن ہے کہ لوگوں کو آپ کی رائے کا انتظار ہو اور آپ کے الگ تھلگ رہنے اور موجودہ مسائل میں دخل نہ دینے کی وجہ سے آپ مسلمانوں میں اختلاف مزید بڑھ جائے گا۔ جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال باکمال ہوا تو بعض روایات کے مطابق حضرت حفصہ کی عمر اس وقت قریباً 19 سال تھی، یعنی آپ نے اپنی زندگی کے 7.5 سال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزارے۔ جب آپ کا وقت وصال قریب آیا تو آپ نے اپنے بھائی حضرت ابن عمر کو بلا بھیجا اور فرمایا، آپ کو یاد ہوگا ابا جان نے وفات سے قبل مال کا چوتھائی حصہ میرے لیے وصیت کیا تھا۔ حضرت ابن عمر نے عرض کیا، جی مجھے یاد ہے۔ پھر فرمایا، آپ کو یہ بھی علم ہوگا کہ ابا جان نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جب میں وفات پاؤں تو اس مال کو آل عمر میں تقسیم کر دیا جائے۔ عرض کیا معلوم ہے؟ فرمایا، تو غابہ میں جو مال اور جائیداد ہے اس کو فی سبیل اللہ صدقہ کر دینا۔ حضرت ام المومنین نے یہ وصیت فرمائی اور چند دن بعد سفر عقبہ پر روانہ ہو گئی۔ آپ کے وصال و ملال کی خبر آن کی آن میں پورے مدینہ اور اطراف و اکناف میں پھیل گئی۔ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کا زمانہ تھا اور اس وقت مدینہ طیبہ پر مروان بن الحکم گورنر تعینات تھا۔ جب آپ کی وفات ہو گئی اور آپ کا جنازہ تیار ہوا تو مروان بطور گورنر مدینہ پڑا اور امامت کی جگہ کھڑے ہو کر حضرت ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز جنازہ پڑھی۔ یہی نہیں بلکہ مروان نے نماز جنازہ کے بعد آپ کو کندھا دیا اور جنازہ لے کر قبرستان کی طرف چل پڑا۔ مروان کچھ قدم چلا اور پھر ہٹ گیا۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور جنازہ لے کر قبرستان پہنچے۔ حضرت ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین آپ کے بھائی حضرت ابن عمر اور ان کے لڑکوں عاصم، سالم، عبداللہ اور حمزہ نے کی۔ آپ کی عمر اور تاریخ وفات میں اختلاف پایا جاتا ہے، مگر مشہور یہی ہے کہ آپ کی وفات 45 ہجری میں ہوئی اور اس کے مطابق آپ کی عمر 63 سال بنتی ہے۔ واللہ اعلم۔ دعا ہے اللہ عز و جل آپ کے ذکر خیر کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں ہدایت کاملہ عطا فرمائے۔